کیا ان کے پاس ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین کا ایسا دستور فراہم کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کن وعدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کو اپنے اعمال کے سبب ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری بخشتا ہے۔ وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے یقیناً خوب واقف ہے، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، اور ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے، اور وہ وہی ہے جو ان کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز قابل ستائش ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔